السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ سورۃ التوبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ لے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گناہوں سے پاک کر دے اور ان کے اجر اور مال میں اضافہ کرے۔ پیارے بھائیوں اور عزیز دوستوں، یہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت میں یوں بیان کیا ہے، مومنین اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں یوں ذکر کیا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ سورہ حامیم سجدہ۔ ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا، مومنین جو ہے ان کی صفت یہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور مشرکین وہ ہے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 ہے۔ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عن قریب قیامت والے دن یہ اپنے کنجوسی کی سزا، اپنے کنجوسی کی چیز کو توق ڈالے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَابَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 20، آیت نمبر 25 سے 34 تک ہے۔ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو، پیٹھیں داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ پیارے بھائیوں، یہ قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالی نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اژدھے کا شکل اختیار کرے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، انا خنزکا انا کنزکا انا مالکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، جس کو تو تجوریوں میں رکھا کرتا تھا، جس کے لیے تو تالے لگا کر رکھا کرتا تھا، وہ مال ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کے پتھرے آگ سے بنائے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا، پھر ان پتھروں سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی، اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ 50,000 سال کے دن میں بندوں میں فیصلے ہونے تک جب بھی ان پتھروں کو اس کے بدن سے دوزخ کی جانب پھیرا جائے گا، اس کو اس کے جسم کی طرف تسلسل کے ساتھ لوٹانے کا عمل جاری رہے گا۔ یعنی جہنم کے اندر ایسی تختیاں ہوں گے جن کو جہنم میں جلایا جائے گا، جہنم میں جلانے کے بعد اس سے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، ان کے پیشانیوں کو، ان کے پیٹوں کو اور ان کے پیٹوں کو جلایا جائے گا۔ جب وہ جلائے گا، اس کا چمڑا نکالے گا، پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہوگا تو پھر جو ہے اس کو پھر جلایا جائے گا، پھر ان کے پیٹوں کو، پھر ان کے پیشانیوں کو تپایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اونٹوں والا اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جبکہ اونٹوں کے بارے میں یہ حق بھی مستحب ہے، جس دن ان کو پانی پلانے کے لیے جایا جائے گا، ان کا دودھ دھو کر فقراء مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو زکوٰۃ نہ دینے والے اونٹ کے مالک کے چہرے کے بل اونٹوں کے پامال کرنے کے لیے چٹیل کھلے میدان میں گرا دیا جائے گا۔ اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور کثیر تعداد میں ہوں گے، ان میں سے کوئی بچہ بھی غائب نہیں ہوگا، چنانچہ وہ اونٹ اس کو رودتے ہوئے، اس کو کچلتے ہوئے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کچلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر کوئی بہانہ بنا کر زکوٰۃ نہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ہر مسلمان پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، حاکم وقت کو یہ اجازت ہے، اگر اسلامی ملک ہے، اسلامی بادشاہ ہے، تو اس کو یہ اجازت دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اس سے جنگ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا،